السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آج میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ برادران اسلام، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہیں۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے کام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کے دیگر راتوں پر شرافت و قدرت کے بعد اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والوں کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کو ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے صبح سے مکنے تک۔ مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی، یہ وہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی طرح عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہادت کا ذکر سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی بہت کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ حصہ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں، اور دیگر امور دنیا میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین سورۃ القدر لے کر حاضر ہو گئی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون علیہ رحمہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ انہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکاشف القلوب میں ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے،
کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط جنزیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کر کے بعد میں مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی طرح رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دیں۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے جسم کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا اور پوچھا مجھے کس نے باندھا ہے؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی جنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں جنجیر کی ایک ایک کڑی کو الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر چھٹ پٹا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی، میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش کیا، یعنی راز ظاہر کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ کے ان 8 گیسو یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی لمبائی زمین تک تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون چھت کے ساتھ گرا دے اور ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ دیکھا آپ نے اللہ پاک نے اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے ہم پر کتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لے تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ کرام بھی تھے کہ جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا ہے۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی مگر افسوس ہم نہ قدرے رہے۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم و شان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کے تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے جب شب قدر آتی ہیں تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لے کر فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اس رات کھلتے ہیں، وہ بازو مشرق سے مغرب پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے
उससे सलाम व मुसाफा करो, नेज उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनांचे सुबह तक यही सिलसिला जारी रहता है। सुबह होने पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापस जाने का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उम्मत मोहम्मदिया की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने उन लोगों पर खुसूसी नजर करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा सबको माफ कर दिया। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? इरशाद फरमाया, नंबर 1, एक तो शराब का आदी, नंबर 2, दूसरे वालिदैन के नाफरमान, नंबर 3, कता रहमी करने वाले यानी रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाले, और नंबर 4, वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में कता ताल्लुक करने वाले हैं। हदीस बाद में फरमाया गया कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के ताक रातों में या आखिरी रात में से, चाहे वो 30वीं शब हो, कोई एक रात शब कदर है, उस रात को मख्फी यानी पोशीदा रखने में एक हिकमत ये भी है कि मुसलमान इस रात की जुस्तजू यानी तलाश में हर रात अल्लाह पाक की इबादत में गुजारने की कोशिश करेंगे। न जाने कौन सी रात शब कदर हो। हज़रत उस्मान इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम ने उनसे अर्ज की, ए आका, मुझे कश्ती चलाते हुए एक अरसा गुजरा, मैंने समंदर के पानी में एक ऐसी अजीब बात महसूस की है। पूछा, वो अजीब बात क्या है? अर्ज की, ए मेरे आका, हर साल ऐसी रात भी आती हैं जिसमें समंदर का पानी मीठा हो जाता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुलाम से फरमाया, इस बार ख्याल रखना, जिस रात में पानी मीठा हो जाए मुझे इतला देना। जब रमजानुल मुबारक की 27वीं रात आई तो गुलाम ने आका से अर्ज की, आका, समंदर का पानी मीठा हो चुका है। सुबहान अल्लाह, शब कदर ऐसी मुकद्दस रात है जिस रात के सदके में समंदर का पानी भी मीठा हो जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूं? फरमाया, इस दुआ को पढ़ो, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक तू माफ फरमाने वाला है और माफी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ कर दे। काश हम रोजाना रात ये दुआ कम अज कम एक बार पढ़ लिया करें कि कभी तो शब कदर नसीब हो जाएगी। और 27वीं शब तो ये दुआ बारहा पढ़नी चाहिए। शब कदर के नवाफिल हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में ये रवायत नकल करते हैं, जो शब कदर में इखलास से नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते, उन रातों में जागा करते और अपने अहल को जगाया करते। हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन इस अशरे की हर रात में 2 रकात नफल शब कदर की नियत से पढ़ा करते। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बड़ा एहसान अजीम है कि हम जैसे गुनहगारों को फिर से रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया है। हमें चाहिए इस मामले में खास करके लैलतुल कद्र में सारी रात जाग कर इबादत करके अपने रब को मना ले और अपने सारे गुनाहों को बख्शवा ले, ताकि दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। प्यारे दोस्तों, इससे पता ये चला कि शब कदर कितनी अजीम और कितनी बरकत वाली रात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खास करके अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाई है कि एक रात अगर कोई बंदा इबादत कर लेता है तो उस बंदे की सारी जिंदगी के जितने गुनाह होते हैं अल्लाह माफ फरमा देता है और उसे एक रात इबादत करने का सवाब 1000 रातों के बराबर मिलता है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।